ایک لمحے کے لیے سوچئے آپ ان چیزوں کے بارے میں جو صبح اٹھتے ہی آپ کرتے ہیں۔ آپ اپنی آنکھیں کھولتے ہیں، سانس لیتے ہیں، سیدھے ہوتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں اور چلتے ہیں، کھاتے ہیں اور اپنے کپڑے پہنتے ہیں، اپنے عزیز سے باتیں کرتے ہیں، پھر آپ باہر جاتے ہیں یا کھڑکی سے باہر کا نظارہ دیکھتے ہیں اور نیلے گہرے آسمان پر نظر ڈالتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ پرندوں کے چہچہانے کی آواز بھی سنتے ہوں جو کھڑکی سے باہر اڑ رہے ہوتے ہیں۔ آپ سورج کی گرمائش کو محسوس کرتے ہیں اور اپنے چہرے سے ٹکرانے والی ہوا کو بھی۔ باہر گلی میں لوگ ملتے ہیں جو چل پھر رہے ہوتے ہیں یا پھر اپنی گاڑیوں میں کہیں جا رہے ہوتے ہیں۔ مختصراً آپ کے ایک اور عام سے دن کی شروعات ہوتی ہیں۔ جو آپ دیکھتے یا سنتے ہیں وہ معمول کی چیزیں ہوتی ہیں، اس لیے آپ ان کو محسوس نہ کرتے ہوئے ان کے بارے میں دانستہ خیال کرنا ضروری نہیں سمجھتے۔ اب فرض کریں کہ آپ جب سے پیدا ہوئے ہیں ایک ہی کمرے میں رہائش پذیر ہیں۔ باہر دیکھنے کے لیے اگر اس میں چھوٹی سی کھڑکی بھی نہیں ہے تو یہ کمرہ بالکل معمولی ہے۔ آپ کی بنیادی ضروریات کے لیے یہ کمرہ صرف کچھ فرنیچر سے آراستہ ہے۔ فرض کریں جس کمرے میں آپ اپنی زندگی گزارتے ہیں وہاں آپ کو زندہ رہنے کے لیے صرف چند قسم کی خوراک اور پینے کے لیے کچھ حاصل ہے۔ اب سوچئے آپ کو آپ کے کمرے سے اگر الگ کر دیا جائے یا باہر کر دیا جائے جہاں پر آپ اپنی پوری زندگی گزارتے ہیں اور آپ پھر پہلی دفعہ باہر کی دنیا دیکھیں گے، اس قسم کی صورتحال میں آپ دنیا کے بارے میں کیا سوچیں گے؟ آپ کی نظروں تک تنگ و دراز منظر کشادہ ہو کر پہنچتا ہے۔ روشنی کی موجودگی، سورج کی گرماہٹ آپ کے چہرے سے ٹکراتی ہے۔ آسمان کا گہرا نیلا رنگ اور سفید و شفاف بادل، یقیناً ان سب کا حسن آپ کی نظروں کو خیرہ کر دے گا۔ جگمگاتے ہوئے ستاروں کا رات کو آسمان پر نمودار ہونا، پہاڑ اپنی تمام تر شان و شوکت سمیت آسمان کو چھوتے ہیں، دریا، انسانیت کی تمام خوبصورتی، جھیل اور سمندر، زمین کو بخشنے والی غیر معمولی بارش، سرسبز و شاداب درخت، رنگ برنگے لیلک، ہلکے بنفشی رنگ کے پھول اور گلاب، تربوز، اسٹرابری اور آڑو اپنے مختلف ذائقوں کے ساتھ، بلیاں، کتے اور خرگوش انسانوں کی محبت کا مرکز ہوتے ہیں، تتلیاں اپنے حیرت انگیز رنگوں کے ساتھ، پرندے اور سمندری مخلوق۔ ہر نئی چیز جس کا آپ مشاہدہ کرتے ہیں اور ہر حاصل ہونے والی معلومات آپ میں نیا جوش جگاتی ہیں۔ ہر چیز کی حقیقت اور وجہ جاننے کی آپ کوشش کرتے ہیں۔ جب ایک ایک کر کے آپ تمام معلومات کی تفصیل جان جاتے ہیں تو آپ کا ذہن بار بار یہ مشکل سوال کرتا ہے، کیسے یہ تمام شاندار جاندار وجود میں آئے ہیں؟ کیسے میں خود بخود وجود میں آیا؟ جب ہر چیز کا ایک مقصد ہے تو میں یہاں کیوں ہوں؟ ان تمام سوالوں کا بغیر کسی شک و شبہ کے ایک ہی جواب ہو سکتا ہے۔ یہ تمام اللہ تعالیٰ کی بے عیب تخلیقی قدرت کی مثالیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہوتا ہے۔ اپنی وجوہات کو استعمال کرتے ہوئے ہر کوئی تخلیق میں یہ بے عیبی اور شان و شوکت کو بلا تاخیر دیکھ لے گا۔ یہ اس کا بڑا اہم فرض ہے۔ جو پوری طرح سمجھنا شروع کرے اللہ تعالیٰ کی عظمت اور طاقت کو اور اس کی لامحدود قدرت کو اور ان تمام خوبصورتیوں کو حقیقی آقا کی طرف منسوب کرے اور اپنی زندگی کو ایسے ڈھالے جو اللہ تعالیٰ کو خوش کرے۔ اس فلم میں آپ شاندار مخلوقات کی زندگیوں کی چند مثالیں دیکھ سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت میں سجا کر رکھی ہیں۔ آپ مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ کیسے ہر جاندار کی تخلیق اپنے ماحول سے مناسب خصوصیات رکھتی ہے اور کیسے ہر جاندار کی تخلیق محتاط حساب اور فہم سے کی گئی ہے۔ اس کو ایک اور طرح سے لیں، آپ دیکھیں گے کہ ان تخلیقات میں اللہ تعالیٰ ہم پر مخلوق کی نشانیاں ظاہر کرتا ہے۔ در حقیقت اللہ تعالیٰ ان میں سے چند مخلوق کی مثالیں قرآن پاک کی آیات میں ظاہر کرتا ہے۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ اور تمہاری پیدائش میں اور ان حیوانوں میں جن کو اللہ نے زمین میں پھیلا رکھا ہے بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین لانے والے ہیں۔ یہ پرندے اپنے منفرد رنگوں یا شکل و صورت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی یکتا مخلوق کی نشانیوں میں سے ایک ہیں۔ جھیل میں جہاں گیلی مٹی زیادہ تعداد میں ہو یہ وہاں کالونیوں میں رہتے ہیں۔ ان کے لیے جھیل میں پانی کی گہرائی نہ صرف خوراک کے لیے بلکہ گھونسلہ بنانے کے لیے بھی اہم ہے۔ مختلف نسل کے حساب سے
پروں کے رنگ بھی مختلف ہوتے ہیں۔ ان میں رنگوں کی قسمیں ہلکے گلابی سے لے کر قرمزی اور گہرے سرخ رنگ تک ہوتی ہیں۔ ان کے رنگوں کا تعین ان کی خوراک سے ہوتا ہے جو الفا اور بیٹا کیروٹین سے بھرپور ہوتے ہیں۔ وہ انہیں ڈائٹم بیج کا بیکٹیریا اور گھوگے والے جاندار پانی سے دھو کر کھلاتے ہیں۔ ان کی چونچ میں انگلیوں جیسے دندانے خوراک کی صفائی کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ فلیمنگوز جوڑوں کی شکل میں کالونیوں میں رہتے ہیں۔ ہر جوڑا سال میں افزائش نسل نہیں کرتا اور نہ ان کی افزائش نسل کا کوئی خاص موسم ہے، بلکہ بارشوں کا موسم ان کے ملاپ کا باعث ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بارش کے وقت میں گھونسلہ بنانا آسان اور اس عرصے میں خوراک کی تلاش بھی آسان ہے۔ شکل میں فلیمنگوز کے گھونسلے آتش فشاں سے مماثلت رکھتے ہیں۔ گھونسلے کی بناوٹ کے حوالے سے کافی تعداد میں واضح معلومات ہیں۔ اپنے ٹوٹے اترے ہوئے پروں، چھوٹے پتھر اور گیلی مٹی کو وہ گھونسلے کی تعمیر میں استعمال کرتے ہیں۔ سب سے اہم اور قابل ذکر بات یہاں یہ ہے کہ جو آمیزہ یہ پرندے استعمال کرتے ہیں وہ بہت جلد خشک ہو جاتا ہے۔ گھونسلہ تقریباً 11 انچ بلند ہوتا ہے۔ جب پانی کی اونچائی بڑھتی ہے تو گھونسلے کی بلندی پروں کے انڈوں کو محفوظ رکھتی ہے۔ 6 ہفتوں میں فلیمنگوز کا جوڑا اپنا گھونسلہ تعمیر کرتا ہے۔ والدین انڈوں کو 26 اور 31 دن کے درمیان کے عرصے تک سینچتے ہیں۔ اپنی لمبی ٹانگوں کے باوجود یہ آسانی سے ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ کالونی میں ہر جوڑا ایک ہی وقت میں آپس میں ملاپ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان پرندوں کی زیادہ تعداد اپنے انڈوں پر بیٹھتی ہے اور ایک ہی وقت میں یہ جوان ہوتے ہیں۔ انڈے میں سے نکلنے والا چوزا سرمئی رنگ کا ہوتا ہے۔ اگلے 3 برسوں میں یہ سرمئی رنگ گلابی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ والدین اس بڑی کالونی میں آواز سے اپنے چوزوں کو پہچانتے ہیں۔ ہر خاندان اپنے بچوں کی خود دیکھ بھال کرتا ہے۔ جب چوزے جوان 4 سے 7 دن کے ہوتے ہیں تو گھونسلہ چھوڑ جاتے ہیں۔ ایک دفعہ تمام چوزے کالونی میں گھونسلے چھوڑ جاتے ہیں تو والدین گھونسلے کو دوبارہ بناتے ہیں، جہاں یہ جوان فلیمنگوز پرورش پاتے ہیں۔ فلیمنگوز بڑے زبردست تیراک ہوتے ہیں۔ ان کے جھلی دار پاؤں ان کے لیے تیرنا آسان بناتے ہیں۔ ان کے چوڑے اور بناوٹ میں چپٹے پاؤں انہیں اس قابل بناتے ہیں کہ یہ آسانی سے بغیر ڈوبے گیلی مٹی پر چل سکتے ہیں۔ ان کی انگلیوں کے درمیان کی جھلی انہیں پانی میں تیرنے میں مدد دیتی ہے۔ فلیمنگوز پر تمام معلومات بتاتی ہیں کہ ان پرندوں کی تخلیق میں اپنے ماحول کے مطابق وضاحت پائی جاتی ہے۔ یہ اعلیٰ خالق اللہ ہے جو زمین اور جنتوں کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے کا آقا ہے۔ بوبیز اپنے 5.9 فٹ کے پروں کے ساتھ سب سے بڑے آبی پرندے ہیں۔ پانی کی سطح کے قریب ہی یہ مچھلی کا شکار کرتے ہیں۔ یہ اپنے پروں کو پھڑپھڑاتے ہوئے ہوا میں اڑتے ہیں اور یہ اس قابل ہوتے ہیں کہ 98 فٹ کی بلندی سے مچھلی کو تاک لیتے ہیں۔ مچھلی کو پکڑتے ہوئے یہ اپنے پروں کو موڑتے ہیں اور تیر کی طرح سیدھا غوطہ لگاتے ہیں۔ اس قسم کے غوطے کے دوران ان کی مضبوط کھوپڑی کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ علاوہ ازیں ان کے سروں میں موجود
ہوا کا خلا انہیں ڈبکی کے دوران کے جھٹکے کو جذب کر لیتا ہے۔ بوبیز کھڑی چٹانوں پر کالونیوں میں رہتے ہیں یا کناروں کے نزدیک چھوٹے جزیروں میں رہتے ہیں۔ ایسی بلندی پر زمین پر گھر بنانے والے ان کے بچوں کو نقصان نہیں پہنچاتے۔ یہ پرندے جو زیادہ حرارت میں اور گرم علاقوں میں رہتے ہیں اپنا زیادہ وقت سمندر میں گزارتے ہیں۔ جزیروں اور کناروں پر کالونیوں میں یہ افزائش نسل کرتے ہیں۔ بوبیز کینیڈا کے مشرقی سمندر کے کنارے پر کھڑی چٹانوں میں اپنے گھونسلے بناتے ہیں۔ یہ گھونسلے بڑے پھیلے ہوئے ہوتے ہیں اور 11 سے 12 انچ تک بلندی پر پہنچتے ہیں۔ گھونسلے کی تعمیر میں پودے، سمندری پودا، پر اور مٹی استعمال ہوتے ہیں جس میں گوانو نامی مادہ ملایا جاتا ہے۔ بوبیز جہاں اپنے گھونسلے بناتے ہیں وہ بڑی شور شرابے والی جگہیں ہوتی ہیں۔ یہ پرندہ فوراً اس قابل ہوتا ہے کہ اپنی آواز نکال کر 10 میں سے 1 سیکنڈ میں ہزاروں دوسرے پرندوں کے درمیان میں اپنے ساتھی کو ڈھونڈ لیتا ہے۔ سینچنے کے لیے والدین اپنے بچوں کو پلٹتے ہیں۔ والدین پرندے گھونسلے کی طرف ٹانگیں جھکا کر چلتے ہیں، اپنی ٹانگوں کو انڈوں کے گرد لپیٹتے ہیں اور ان پر بیٹھتے ہیں۔ انڈوں میں 43 سے 44 دن تک چھوٹا سا سوراخ نمودار ہوتا ہے۔ اگلے 36 گھنٹوں میں ایک چھوٹا کمزور چوزا انڈے سے باہر آتا ہے اور اپنی آنکھیں کھولتا ہے۔ چوزا 10 دنوں میں تیزی سے بڑا ہوتا ہے اور اس کے والدین اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ خاندان چوزے کی خوراک کے ساتھ مدد کرتا ہے۔ جب والدین خوراک کے ساتھ گھونسلے میں واپس لوٹتے ہیں تو چوزے اس کے لیے فوراً اٹھتے ہیں اور اپنے سر ہلاتے ہیں۔ یہ بڑے بھوکے ہوتے ہیں جس کا اظہار وہ بلند ہوتی ہوئی مونوٹونک آواز نکال کر کرتے ہیں۔ خوراک جو والدین کے معدے میں پہلے ہی سے ہضم ہو چکی ہوتی ہے وہ انہیں ملتی ہے۔ آخر کار یہ ایک پوری مچھلی کھانے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ یہ بچے پرندے والدین کے معدے کے مائع سے اکتا جاتے ہیں۔ بوبی پرندوں کو ایک جاننے والی خصوصیت حاصل ہے۔ جن جگہوں میں یہ پرندے رہتے ہیں وہ ایک وقت بجلی گھروں کے طور پر استعمال ہوتے تھے، یہاں تک کہ 20ویں صدی میں بجلی گھروں کی تعمیر ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے بوبی پرندوں کو سفید پر دیے ہیں جو انسانوں کی خدمت کے لیے اندھیرے میں چمکتے ہیں۔ ایک وقت میں جب ٹیکنالوجی اتنی ترقی یافتہ نہیں تھی تو اس طرح کی مناسبت کی موجودگی یقینی طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی رحمت تھی۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو قرآن پاک میں بیان کرتا ہے جو اس نے انسانوں پر کی۔ کیا تم لوگ نہیں دیکھتے کہ اللہ نے زمینوں آسمانوں کی ساری چیزیں تمہارے لیے مسخر کر رکھی ہیں اور اپنی کھلی اور چھپی نعمتیں تم پر تمام کر دی ہیں؟ اس پر حال یہ ہے کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے بارے میں تم سے جھگڑتے ہیں بغیر اس کے کہ ان کے پاس کوئی علم ہو یا ہدایت یا کوئی روشنی دکھانے والی کتاب۔ اس نے تمہاری بھلائی کے لیے رات اور دن کو اور سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے اور سب ستارے بھی اسی کے حکم سے مسخر ہیں۔ اس میں بہت نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ یہ جو بہت سی رنگ برنگی چیزیں اس نے تمہارے لیے زمین میں پیدا کر رکھی ہیں ان میں بھی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سبق حاصل کرنے والے ہیں۔
عقاب اپنے گھونسلے وہاں بناتے ہیں جہاں کوئی بھی ان تک نہ پہنچ سکے۔ ابتدائی خول کی حفاظت کے لیے وہ اپنے انڈوں کو ہر 3 گھنٹے کے بعد گھماتے ہیں۔ بعد میں جب جوان عقاب نکل آتے ہیں تو ان کے والدین احتیاط سے ان کو کھلاتے ہیں۔ والدین چوزوں کو خوراک چھوٹے ٹکڑوں کی شکل میں دیتے ہیں۔ عقاب طفیلی پودے اور کیڑے مکوڑے پکڑتے ہیں۔ عقاب اپنے انڈوں اور بچوں کو کیڑے مکوڑوں اور زہریلے پودوں سے بچانے کے لیے اپنے گھونسلوں کو خوشبودار نباتات سے آراستہ کرتے ہیں جن میں حفاظتی مواد شامل ہوتا ہے۔ تمام عقابوں کی فالتو آنکھ ہوتی ہے جو نکٹیٹنگ میمبرینز کہلاتی ہے۔ یہ خاص پپوٹا پرندوں کی آنکھوں کی صفائی اور حفاظت کا کام کرتی ہے۔ مثال کے طور پر عقاب جب اپنے چوزوں کو خوراک دیتے ہیں تو عام طور پر اپنی آنکھوں پر جھلی کو کھینچ لیتے ہیں۔ یہ ایک احتیاطی تدبیر کے طور پر بنایا گیا ہے تاکہ والدین پرندے اپنے بچوں کی خوراک کے حصول کی جدوجہد کے دوران کسی غیر اتفاقیہ چوٹ سے محفوظ رہیں۔ عقابوں کے لیے شکار اور اڑنے کی بڑی اہمیت ہے، خاص طور پر جب اڑان 70 سے 80 فی گھنٹہ کی رفتار سے اوپر ہو۔ پروں کو پانی اور ہوا کے مضر اثرات سے محفوظ رکھنے کے لیے بھی ان کی دیکھ بھال ضروری ہے۔ اس دیکھ بھال کا عمل ان تیل کے غدودوں کی مہربانی سے ہے جو دم کے پروں کے آخر میں ہوتے ہیں۔ یہ اپنی چونچوں میں اس غدود میں پیدا تیل کو اپنی کلغی سے رگڑتے ہیں۔ کہیں بھی آسانی سے اترنے کے لیے عقابوں کو کافی روشنی کی ضرورت ہوتی ہے، اتنی کہ شکار کو کرنے کے بعد مضبوطی سے پکڑ سکیں۔ ایک گنجے عقاب کے 70,000 پر ہوتے ہیں، تاہم تمام پروں کا وزن صرف تقریباً 20 اونس ہوتا ہے۔ ایک ہلکا جسم ہونے کے لیے اندر سے ہڈیاں خالی ہوتی ہیں۔ ایک گنجے عقاب کے ڈھانچے کا مجموعی وزن صرف 1.5 پاؤنڈ ہوتا ہے۔ عقاب اپنے پروں کو نیچے کی طرف ضرب لگاتے ہیں، یہ اڑنے کی طاقت حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے۔ اس وجہ سے ان کے وہ پٹھے جو پروں کو نیچے کی طرف کھینچتے ہیں وہ ان پٹھوں سے زیادہ بڑے ہوتے ہیں جو اوپر کی طرف کھینچتے ہیں۔ عقاب کے لیے اڑنے والے پٹھے بہت ضروری ہیں۔ عام طور پر یہ مسلز پرندے کے مجموعی جسم کا آدھا ہوتے ہیں۔ اپنے پروں کی جگہ بدل کر عقاب اپنی اڑان تیز یا آہستہ کر سکتے ہیں۔ جب عقاب تیز اڑنا چاہتے ہیں یہ ہوا میں پروں کے سامنے کے کناروں کو موڑتے ہیں اور ہوا کے ذریعے کاٹتے ہیں۔ جب یہ آہستہ جانا چاہتے ہیں یہ ہوا میں اپنے پروں کو چوڑی سطح میں موڑتے ہیں۔ کچھ عقاب ناقابل یقین رفتار سے ہوا کے ذریعے نیچے غوطہ لگاتے ہیں۔ اس قسم کے غوطے کے دوران ان کی رفتار 200 میل فی گھنٹہ تک پہنچتی ہے۔ بڑے عقاب بہت تیزی سے اپنے شکار پر جھپٹتے ہیں۔
جس رفتار سے گنجا عقاب جھپٹتا ہے وہ رائفل کی گولی سے دگنی طاقتور ہوتی ہے۔ عقاب کی اڑان کا نظام خاص طور پر ترتیب دیا گیا ہے تاکہ اس کو زمین سے ٹکرانے سے اور غوطہ لگانے کے دوران ہلاک ہونے سے بچائے۔ اپنی رفتار کو روکنا اور قابو کرنا ان کو اس قابل بناتا ہے کہ زمین سے ٹکرانے سے بچ سکیں اور اپنے شکار کو دبوچے رکھیں اور پھر ہوا میں اوپر کو اڑ جائیں۔ جدید ٹیکنالوجی کے باوجود بھی جنگی جہاز اس قابل نہیں کہ ایسے کرتب کر سکیں۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ عقاب اپنے لیے ان تمام کرتب کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ عقاب اس قابلیت سے قدرتی طور پر محروم ہوتے ہیں۔ اعلیٰ و برتر اور سب کچھ جاننے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے جو یہ کام کرنے کا ان کے لیے سبب ہے۔ اس آیت میں یہ حقیقت بیان ہوئی۔ کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کی چوٹی اس کے ہاتھ میں نہ ہو۔ یہ دوسرے عام پینگوئن سے کسی حد تک مختلف ہوتے ہیں۔ یہ جنوبی افریقہ کے ساحلوں پر رہتے ہیں۔ یہ اوسطاً 23 انچ کے ہیں اور 7.7 پاؤنڈ وزن کے ہوتے ہیں۔ یہ پینگوئن بہترین تیراک ہیں اور اپنی زیادہ زندگیاں پانی میں گزارتے ہیں۔ 4 سے 14 میل فی گھنٹے کے درمیان یہ تیراکی کے قابل ہیں۔ ان کے چمکیلے اور پانی سے محفوظ پر ان کی جلد کو خشک ہونے سے محفوظ رکھتے ہیں۔ سال میں ایک دفعہ ان کے پر جھڑتے ہیں اور نئے اگتے ہیں۔ یہ عمل 3 ہفتے لیتا ہے جس میں یہ نہ کھا سکتے ہیں اور نہ تیر سکتے ہیں۔ افریقی پینگوئن اپنے گھونسلے کھرچتے ہیں ریت سے باہر، پتھروں کے نیچے یا جھاڑیوں میں یا باہر کھلے میں۔ یہ حیرت انگیز بات ہے کہ کبوتر اپنے گھونسلے زمین پر بنائیں۔ گھونسلے بنانے کا مقصد یہ ہے کہ شکار کرنے والوں سے یہ اپنے انڈوں کی حفاظت کر سکیں۔ یہ پینگوئن سال میں کسی بھی وقت افزائش نسل کر سکتے ہیں۔ عام طور پر یہ 2 انڈے دیتے ہیں۔ انڈے سینے کا عرصہ اوسطاً 40 دن کے لیے ہے۔ افریقی پینگوئن کے بچے 3 سے 4 سال میں بڑے ہو جاتے ہیں۔ والدین پرندے باری باری گھونسلے کی حفاظت، اپنے بچوں کی دیکھ بھال اور خوراک کی تلاش کرتے ہیں۔ والدین سارا دن کھلاتے ہیں۔ ان کی خوراک سارڈینز، اینکوویز اور کبھی کبھار کٹل فش اور اسکوڈ ہوتی ہیں۔ یہ خوراک یہ خود کھاتے ہیں اور وہی اپنے چوزوں کو کھلاتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جو مخلوق ان پتھریلی جگہوں میں رہتی ہے
پانی میں گزرتے ہوئے پلنکٹون کو پکڑ کر خوراک حاصل کرتے ہیں۔ یہ موسم بہار کی شروعات ہے۔ ٹھنڈے پانی میں بڑی آہستگی سے سمندری پودے بڑھنا شروع ہوتے ہیں۔ جیسے ہی سورج کی روشنی بڑھتی ہے اور پانی کو گرم کرتی ہے تو یہ چھوٹے پودے فیتے کی طرح اپنے سروں سے نکلتے ہیں۔ سمندری پودے سطح پر 98 یا 131 فٹ تک پہنچتے ہیں تاکہ حساب سے سورج کی روشنی حاصل کر سکیں۔ جنوبی کیلیفورنیا۔ کیلپ دوسرے سمندری پودوں کے درمیان رہتے ہیں۔ کیلپس موسم گرما کے وسط کے دنوں میں ہر دن 18 تک نشوونما پا سکتے ہیں۔ اس کی وجہ ان کا تیز فوٹوسنتھسس کا عمل ہے۔ نیچے یہ بلدہ چپکتے نظام کے تحت پتھروں سے جڑی ہوتی ہے۔ یہ کیلپ کے لیے جڑ کا کام کرتی ہے۔ یہ دیوقت نباتیں جو کہ 213 فٹ تک بڑھ جاتے ہیں سے سمندری جنگل بنتے ہیں۔ وہ جانور جو سمندری جنگل میں رہتا ہے لوہار مچھلی کہلاتا ہے۔ یہ پلنکٹون پہ پلتا ہے۔ کھلے سمندر میں پلنکٹون عام پایا جاتا ہے۔ اگر محفوظ محسوس کرے تو کھلے سمندر میں آ جاتی ہیں۔ جیسے ہی خطرہ محسوس کرے فوراً سمندری جنگل میں چلی جاتی ہیں۔ صرف یہی مچھلی نہیں جو اس جنگل میں رہتی ہیں۔ سمندری اودبلا بھی یہاں حفاظت سے آرام کرتا ہے اور سوتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو سمندری خشخاش کے ساتھ جوڑ لیتے ہیں تاکہ وہ پانی کے بہاؤ کے ساتھ نہ نکل جائیں۔ پھر یہ سمندر کی سطح پر خوراک کے لیے آ جاتے ہیں۔ سمندری اودبلا سی آٹرز کے جسم کے اندرونی طرف مضبوط بال ہوتے ہیں۔ یہ پانی کو دھکیلنے کا کام کرتی ہے اور گیلے ہونے کے بعد بہت جلد خشک ہو جاتے ہیں۔ سمندری اودبلا بہت لچک والا جسم رکھتی ہے۔ مضبوط دم، سخت اور جڑ بیس سے چپٹی اور آخر سے پتلی ہوتی ہے۔ یہ حصہ سمندری اودبلا کو تیرنے میں مدد دیتا ہے۔ سمندری اودبلا کی بہت اہم نسل میں سمندری اودبلا کے پاؤں جھلی دار ہوتے ہیں۔ یہ سب اودبلا کو ماہر تیراک بناتے ہیں۔ اللہ پاک نے پانی میں رہنے والے سی آٹرز اودبلا کو ایسی خوبیاں عطا کی ہیں تاکہ وہ آسانی سے پانی میں تیر سکے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی ایک آیت میں بیان کرتا ہے کہ اس نے مختلف قسم کے جاندار تخلیق کیے ہیں۔ اور اللہ نے ہر جاندار کو ایک طرح کے پانی سے پیدا کیا۔ کوئی پیٹ کے بل چل رہا ہے تو کوئی 2 ٹانگوں پر اور کوئی 4 ٹانگوں پر۔ جو کچھ وہ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ عمودی خیال کے برخلاف سمندری گھوڑے بہت چھوٹے ہوتے ہیں۔ ان کے مختلف جسامت تقریباً 1.6 سے 11.8 انچ تک ہوتی ہے۔ یہ عام طور سے کنارے میں سمندری پودوں اور پودوں کے درمیان رہتے ہیں۔ ہڈیوں کی ذرا بکتر کسی بھی خطرے سے ان کو محفوظ رکھتی ہے۔
یہ ذرا بکتر اتنی مضبوط ہوتی ہے کہ مرا ہوا سمندری گھوڑا توڑنے کے لیے آپ صرف ہاتھ استعمال نہیں کر سکتے۔ سمندری گھوڑے کا سر جسم کے سیدھے زاویے میں سیٹ ہوتا ہے۔ سمندری گھوڑے اپنے جسم کے ساتھ سیدھے تیرتے ہیں اور یہ اپنے سر اوپر اور نیچے موڑ سکتے ہیں، لیکن یہ اپنے سر دائیں اور بائیں نہیں موڑ سکتے۔ یہ نقل و حرکت باقی مخلوق میں بصارت کا مسئلہ کر سکتی ہے، لیکن سمندری گھوڑے اپنے مخصوص خد و خال کی وجہ سے بچے رہتے ہیں۔ سمندری گھوڑے کی آنکھیں آزادانہ حرکت کر سکتی ہیں، ہر طرف دیکھنے کو گردش کرتے ہیں، اس طرح یہ اپنے ماحول کو آسانی سے دیکھ سکتے ہیں۔ ان کی آنکھیں ایک ہی وقت میں متعدد سمت میں دیکھ سکتی ہیں، اپنے شکار کے لیے شدید خطرہ پیش کرتی ہیں۔ نر سمندری گھوڑے مادہ کینگرو سے مشابہ تھیلی رکھتے ہیں۔ مادہ سمندری گھوڑا ملاپ کے وقت کے دوران بڑی تعداد میں انڈے اس تھیلی میں دیتی ہے۔ تھیلی میں انڈے 1.5 مہینے تک رہتے ہیں۔ نر سمندری گھوڑا تھیلی کے اندر مائع خوراک انڈوں کو دیتا ہے۔ اندرونی خلیے میں بال کی طرح باریک رگ آکسیجن مہیا کرتا ہے۔ ایک بار جب انڈے مکمل ہو جاتے ہیں، منٹ میں سمندری گھوڑے تھیلی سے باہر نکال دیتے ہیں۔ جس طرح سمندری گھوڑے پانی میں گھومتے ہیں خاص طور سے حیران کن ہے۔ ان کی تیراکی اس خاص نظام سے ظاہر ہے۔ تھالی سوئم بلیڈر میں گیس کے تناسب کو بدلتے ہوئے یہ پانی میں اونچا کھڑا اور ڈوبتے ہیں۔ اگر یہ تھالی زخمی ہو اور تھوڑی سی گیس کھو دے تو سمندری گھوڑے تہ میں ڈوب جاتے ہیں۔ اس قسم کے افسوسناک حادثے کی وجہ سے سمندری گھوڑے مر جاتے ہیں۔ یہاں ایک بہت اہم نقطہ ہے جو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ تھالی میں گیس کی مقدار بہت حساس طریقے سے موافق ہوتی ہے۔ اس وجہ سے معمولی تبدیلی بھی سمندری گھوڑے کی موت کی وجہ بن سکتی ہے۔ سمندری گھوڑے جو ہزاروں اسپیشیز میں سے ایک ہیں جو سمندر کے نیچے رہتے ہیں، جو بہت لحاظ میں منفرد خصوصیات رکھتے ہیں۔ سمندری گھوڑے کا خاکہ اللہ تعالیٰ کی لامحدود طاقت کی اور کامل علم کی صرف ایک مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ اس حقیقت کو قرآن پاک میں یوں بیان فرماتا ہے: اس کی نشانیوں میں سے ہیں یہ زمین اور آسمانوں کی پیدائش اور یہ جاندار مخلوقات جو اس نے دونوں جگہ پھیلا رکھی ہے، وہ جب چاہے انہیں اکٹھا کر سکتا ہے۔ اس منظر میں ہم اللہ تعالیٰ کی شاندار مخلوق کا مشاہدہ کرتے ہیں جو تمام کائنات میں ہر جگہ دیکھی جا سکتی ہے۔ ناقابل یقین خصوصیات کی مثالوں کو ہم جاندار دنیا میں دیکھ سکتے ہیں۔ ابھی یہاں ایک اہم نقطہ ہے جو بھولنا نہیں چاہیے۔ چاہے ہم کتنی مثالیں دے دیں، یہ کبھی بھی اللہ کی طاقت اور علم کا احاطہ کرنے کے لیے کافی نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ ایک ہی ہے جو سب سے زیادہ خوبصورت نام اور مکمل طاقت رکھتا ہے۔ ہر چیز دونوں جاندار اور بے جان، خواہ آپ دیکھیں یا نہ دیکھیں، صرف اللہ تعالیٰ کی اجازت سے کام کرتا ہے اور چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام جاندار تخلیق کیے ہیں اور جاندار اور بے جان چیزیں اور ان کو اپنے قبضہ قدرت میں رکھا ہے، جیسا کہ یہ قرآن پاک میں بیان ہے۔ کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کی چوٹی اس کے ہاتھ میں نہ ہو۔ جو اس حقیقت سے آگاہ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے اور اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے اچھے کام کرے۔ ہر ایک پر لازم ہے کہ وہ خود جاننے کی کوشش کرے اور وہ وجوہات نظر انداز کرے جو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کر دے اور جو سوچنے میں رکاوٹ ڈالے۔ وہ اللہ ہی ہے جو تخلیق کا منصوبہ بنانے والا اور اس کو نافذ کرنے والا
اور اس کے مطابق صورت گری کرنے والا ہے۔ اس کے لیے بہترین نام ہے۔ ہر چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے اس کی تسبیح کر رہی ہے، اور وہ زبردست اور حکیم ہے۔